پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 72 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ سالار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لیا تھا۔ دھڑکن رکی تھی یا رواں تھی، وہ جان نہیں سکا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سیدہ اماں پر پڑی۔ سالار بیٹا آیا ہے۔ سیدہ اماں بہت آگے بڑھ تھی۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے اسے بھی ٹھٹکتے دیکھا، پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سالار کی طرف تھی۔ سالار نے اسے جھکتے اور چارپائی سے دوپٹہ اٹھاتے دیکھا۔ دوپٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے اس کے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ سالار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔ سیدہ اماں نے مڑ کر سالار کو دیکھا، پھر اسے دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر اسے ایک بار پھر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر، دم بخود، بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے آ گیا تھا۔ یہ آمنہ ہے میری بیٹی۔ سیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کرایا۔ السلام علیکم، سالار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، وہ نروس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ سالار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، سیدہ اماں نے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے ایک بار پھر سالار کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں، دونوں نے بیک وقت نظریں چرائیں۔ آمنہ نے سیدہ اماں کو دیکھا اور سالار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و رنگار سے بھرے ہاتھوں کو۔ یکدم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سالار بیٹا اندر کمرے میں چلتے ہیں، وہاں تم اطمینان سے آمنہ سے بات کر لینا۔ سیدہ اماں نے اس بار سالار کو مخاطب کیا۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے اندر برآمدے کی طرف بڑھی۔ سالار نے آمنہ کو سر جھکائے ان کی پیروی کرتے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ سیدہ اماں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے مڑتے اسے دیکھا۔ سالار نے برق رفتاری سے نظریں جھکا لیں۔ آمنہ نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر شاید وہ حیران ہوئی۔ سالار اندر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سالار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیے۔ آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سالار جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ اماں پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی۔ سالار کو دھوپ سے اندر آ کر خنکی کا احساس ہوا۔ بیٹھو بیٹا، سیدہ اماں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سالار کرسی پر بیٹھ گیا۔ آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے بالمقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ سالار منتظر تھا کہ سیدہ اماں چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی۔ فرقان نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر چند لمحوں کے بعد سالار کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انتظار بیکار تھا۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھیں کہ سالار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا، یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرقان کی عدم موجودگی کے لیے تھی۔ سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ ابھی سالار کو اتنا قابل اعتماد نہیں سمجھتی تھیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ سالار کو آخری اندازہ صحیح لگا۔ وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سیدہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا۔ وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو گنگالنے کی کوشش کی۔ اس سے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ نیم تاریک خنک کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی۔ اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع و عریض کمرہ شاید سیٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پردے تھے۔ فرش کو بھاری بھرکم میرون نقش و نگار کے قالین سے ڈھکا گیا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سالار کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کے احساسات تھے، یا پھر مجھے اپنے آپٹیشین سے آج ضرور ملنا چاہیے۔ قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، سالار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹر ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظر قالین پر جما دی، پھر اس نے یکدم آمنہ کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا۔ فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سالار حیران ہوا۔ آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں نہیں کی تھی؟ پھر اچانک اسے احساس ہوا وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیدہ اماں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح قالین کو گھٹتا رہا۔ سیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دے گیا۔
کچھ دیر بعد انہوں نے کھنکار کر سالار کو متوجہ کیا۔ کرو بیٹا وہ باتیں جو تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھیں۔ انہوں نے سالار کو بڑے پیار سے یاد دلایا۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے اس سے، پھر رخصتی؟ میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں اور… سالار نے نرمی سے سیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے ہی باقی ہیں، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سیدہ اماں سے کہا۔ سیدہ اماں آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرقان نے حیرانی سے سالار کو دیکھا۔ وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپس آؤ گے۔ سالار جواب میں کچھ کہنے کی بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں۔ آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا؟ چلیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ فرقان بھونچکا رہ گیا۔ تم تو اسے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ سالار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ یکدم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس بار فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 2 گھنٹے کے بعد آمنہ جب فرقان اور سالار کے ساتھ سالار کے فلیٹ پر پہنچی تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سالار نے افطاری کا سامان راستے سے لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا، مگر سالار اس پر رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سالار کے فلیٹ پر بلوا لیا۔ افطاری کے لیے ٹیبل فرقان کی بیوی نے ہی تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سالار نے مداخلت نہیں کی۔ وہ موبائل لے کر بالکونی میں چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار آمنہ نے اسے بالکونی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سیدہ اماں کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فرقان تھا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کرتا رہا تھا، اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ سالار نے وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی اور سرد بحری کو محسوس کیا تھا۔ افطار کے بعد وہ فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا تھا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔ مسجد سے نکل کر فرقان کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اس سے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مغرب کے وقت ہی دھند نمودار ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے سانس چلنے کے بعد فرقان نے اسے بڑبڑاتے سنا، میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ سانس چلتے چلتے اس نے سالار کا کندھا تھپتھپایا۔ میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں، مگر زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تم امامہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔ اب تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو ہم یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ سالار نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا امامہ کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا، سو وہ آ گئی۔ اسے نکاح ہوئے 7 دن ہوئے ہیں اور 8ویں دن وہ یہاں ہے۔ امامہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں، وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے؟ وہ پوری دل جمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے امامہ کے نہ ملنے میں تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ کے لیے ہی رکھا ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ وہ دونوں اب پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہو، جس نے جو چاہا ہو پا لیا ہو، پھر شکوہ کس بات کا؟
آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سالار کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے باری باری اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوما۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ وہ اب سالار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج کے دن یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس نے سالار کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود بھی مسکراتے ہوئے سالار کی پشت تھپتھپائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ فرقان اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سالار کو کھڑکی کا شیشہ انگلی سے بجاتے دیکھا۔ فرقان نے شیشہ نیچے گرا دیا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہو اسے مل گئی ہو؟ سالار کھڑکی پر جھکے پرسکون آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر تم مجھے دیکھو، کیونکہ وہ انسان میں ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا اسے وہ مل گیا۔ فرقان کو لگا اس کا ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا۔ جسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو وہ دراصل میرا اجر ہے جو مجھے زمین پر ہی دے دیا گیا ہے۔ مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا، اور میرا مقدر آج بھی وہی ہے جو 9 سال پہلے تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے وہی عورت دی گئی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ امامہ ہاشم اس وقت میرے گھر پہ ہے۔ خدا حافظ۔ فرقان دم بخود دور جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میں ٹھیک سے اس کی بات نہیں سن پایا، یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔ امامہ ہاشم؟ سالار اب بہت دور نظر آ رہا تھا۔